جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اس کا بزنس کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کیا کام کرتی ہے اور کس طرح کے کام کرتی ہے. مختلف جو جیسے نیشنل اسمبلی کے بزنس میں زیادہ تر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قانون سازی سے متعلق ہوتی ہیں. لہذا اس میں زیادہ چیزیں یا پالیسی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں یا ایسی ڈبیٹس ہوتی ہیں جو نیشنل پرابلمز اور نیشنل ایشوز سے کنسرنڈ ہوتی ہیں یا نیشنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. سو اس کا عمل جو ہے زیادہ تر قانون سازی میں کس قسم کا بزنس ہے گورنمنٹ نیشنل اسمبلی کے پاس. تو سب سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ بلز ہوتے ہیں. جو بل عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے جو ایک مسودہ ہے جس کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ کس مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی گورنمنٹ کے بلز جو ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں بائی منسٹرز، یعنی جو منسٹریز کی طرف سے کوئی بھی ایشو ریلیٹڈ ہے، آپ نے کوئی ریفارم کرنا ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے، نئی پالیسی لانی ہے، کچھ بھی ہے، وہ بل کہلاتے ہیں گورنمنٹ بلز. اور وہ منسٹر جس منسٹری کا ہوتا ہے وہ بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے یا سبمٹ کرتا ہے ٹو دی اسمبلی. اور اگر یہ اپروو ہو جاتے ہیں تو ان کو اپروول کی ضرورت صرف ایک سمپل میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے ان بلز کی اپروول کے لیے. سو یہ ایک ہوتے ہیں گورنمنٹ بلز. دوسرے بلز جو ہوتے ہیں پرائیویٹ بلز کہلاتے ہیں، اور یہ ادر دین منسٹرز جو بھی لیجسلیٹرز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، یہ وہ بل پیش کرتے ہیں. یہ عام طور پہ ریزولوشنز ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ نے کوئی ریزولو شو کرنا ہے، وہ ہوتا ہے. پھر کوئی امینڈمنٹس ہیں، کسی چیز میں تبدیلی لانی ہے، اگر سمجھتے ہیں کوئی رولز آف بزنس میں تبدیلی لانی ہے یا کسی طرح کے رول جو سمجھتے ہیں کہ وہ اسموتھ فنکشننگ میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو اس بل کو پیش کرتے ہیں پرائیویٹ ممبرز اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے جو بل پیش کیا جاتا ہے. سو دو طرح کے مین بلز ہیں، گورنمنٹ بلز اور پرائیویٹ بلز. دس از دی نیشنل اسمبلی. اور جو آبزرو کرنے کی بات ہے اس میں وہ دیکھنا ہے اٹینڈنس. میں اس پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے کہ اگر آپ کے 342 لوگ ہیں اینڈ اٹس اے ہیوج پلیس، تو اٹینڈنس ظاہری بات ہے تمام لوگوں کے لیے سیٹس ہیں تو خالی سیٹس کتنی ہیں. تیسرے قسم کا جو بل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل. یعنی اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اس کی مثال ایک تو 18th امینڈمنٹ ہے، پھر ایک 20th امینڈمنٹ آئی، اور ریسنٹ یہ 2015 کے بگننگ میں، لیٹ 2014 میں جو ایک امینڈمنٹ آئی وہ 21st امینڈمنٹ یا 21 امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آئی. اس طرح کی جو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہیں اس میں سمپل میجورٹی نہیں چاہیے ہوتی، اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو دونوں ہاؤس نے پاس کرنا ہوتا ہے، یعنی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے. یہ جو اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے وہ کسی ہاؤس سے بھی اوریجنیٹ کر سکتا ہے، یعنی سینٹ میں سے بھی اوریجنیٹ ہو سکتی ہے اور نیشنل اسمبلی سے بھی جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ ہوئی ہے تو اس کو بھیجنا پڑتا ہے سینٹ کو، اور اگر سینٹ اپروول کے لیے، اسینٹ کے لیے، کمنٹس کے لیے، اور اگر وہ سینٹ سے ہوئی ہے اوریجنیٹ تو پھر اس کو نیشنل اسمبلی میں بھیجنا پڑتا ہے. سو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کسی بھی ہاؤس سے اوریجنیٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے منی بل. جو منی بل ہے یہ گورنمنٹ کے وہ تمام ریونیوز اور ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ بل ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ نیشنل اسمبلیز میں اوریجنیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بجٹ کی جو ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی ہی اس کو اپروو کرتی ہے، لیکن سینٹ کے پاس یہ جاتا ہے فار اپروول. اگر کوئی، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو اگر سینٹ کی کوئی کمنٹ ہے یا کوئی چیز وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تجویز کو قبول کرے.
سو عام طور پہ یہ بل جو منی بلز ہوتے ہیں وہ اوریجنیٹ نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں اور اس کو بھیجنا پڑتا ہے 7 دن کے اندر سینٹ میں بھیجنا پڑتا ہے. منی بل کو اگر فردر ایکسپلین کریں، اگر گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹیکس لگانا ہے یا کوئی نیا ایکسپینڈیچر ہے، یہ تمام منی بلز ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں اور سینٹ میں 7 دن کے اندر سینٹ میں بھیجنا ہوتا ہے.